فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. محترم اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین، آج کا درس سفر میں قصر کی نماز کے مسئلے کو لے کر ہے۔ سفر میں قصر کرنا، اس کا حکم کیا ہے، اور سفر کے اندر قصر کرنے کا مطلب کیا ہے، نماز کتنی کم کی گئی ہے، کتنی دور سفر کرنے پر قصر کرنے کی اجازت ہے، اور اسی طرح کن کن نمازوں کے لیے قصر کرنا درست ہے۔ اسی طرح سفر میں قصر کرنے کے ساتھ جمع کرنے، یعنی ایک وقت میں دو نمازوں کو ملا کر پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جس پر آج کے درس میں گفتگو ہوگی۔ شروع میں جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کیا وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے۔ اللہ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم قصر کر لو۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس سے قصر کرنے کی دلیل ملتی ہے۔ قصر کا مطلب کیا ہے؟ قصر یقصر کہتے ہیں کم کرنے کو، کسی چیز کو کم کرنے کو قصر کہتے ہیں۔ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کم کر کے 2 ہی پڑھتے ہیں، تو 4 میں سے 2 نکال دیتے ہیں اور 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے چونکہ اس میں نمازوں کو کم کر کے پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو صلاۃ القصر یا نماز قصر کہتے ہیں۔ تو قصر کا معنی ہے کم کرنا، تو نمازوں کو کم کرنے کی وجہ سے اس کو قصر کی نماز کہتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ قرآن اور حدیث سے چند واضح دلیلیں ہیں کہ سفر میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اس کا ثبوت دیا ہے کہ نماز میں قصر کر سکتے ہیں۔ اس کی قرآن سے دلیل کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ یہ جو ان تقصروا من الصلاة ہے، یہی نماز میں قصر کرنے کی دلیل ہے۔ یہاں ایک بات آپ کو سمجھنا ہے، قرآن کے اندر ایک بات یہ بتائی گئی قصر کے سلسلے میں: ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈالے گا، آزمائش میں ڈالے گا، تو اس وقت قصر کرنا ہے، ایسا بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سفر چاہے دشمن کا خوف اس میں ہو یا نہ ہو، تب بھی قصر کرنا درست ہے۔ آپ کا سفر ہے تو سفر کے اندر قصر کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ اس میں کوئی ڈر خوف ہے تبھی قصر کر سکتے ہیں۔ اگر امن کی حالت ہے تو قصر نہیں کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی ڈر کے بھی آپ نے قصر کیا ہے۔ امام ترمذی اور امام نسائی نے ایک حدیث روایت کیا۔ امام نسائی کی حدیث نمبر 1430/6 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اللہ کے نبی مدینے سے
مکے تک کا سفر کیے اور بغیر کسی خوف کے آپ نے سفر میں قصر کیا، بغیر کسی خوف کے، یعنی کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر کا دشمن کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے تب بھی قصر کیا۔ تو یہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ اشکال ہوتا ہے یا ڈاؤٹ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو شروع میں جو ہے کلیئر کر دیا گیا ہے کہ سفر میں قصر کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ کبھی بھی ہے، آپ کو سفر میں کسی دشمن کا ڈر ہو یا نہ ہو، کسی بھی حالت میں بس سفر ہے تو قصر کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کے حوالے سے ایک بات رہی۔ اسی طرح ایک دوسری دلیل اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نماز میں قصر کرنے کی اجازت کے بارے میں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1090۔ نماز جو شروع میں فرض تھی وہ 2 ہی رکعت تھی، شروع میں جو نماز فرض تھی وہ 2 ہی رکعت تھی، سفر میں بھی ہو حضر میں بھی ہو، شروع میں جو فرض ہوئی وہ 2 ہی رکعتیں تھی۔ بعد میں جو 2 رکعتیں تھی وہ سفر کے لیے خاص کر دی گئی اور حضر کے لیے 4 رکعتیں کر دی گئی۔ اس بات کی دلیل کہ شروع میں 2 رکعتیں تھی، بعد میں 4 رکعتیں کی گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابتدا میں یعنی شروع میں نماز سفر میں ہو یا حضر میں ہو 2 رکعت فرض کی گئی تھی، پھر سفر کی نماز کو پہلی حالت میں باقی رکھا گیا، مطلب 2 ہی تھے تو 2 ہی باقی رکھا گیا، اور حضر کی نماز مکمل کر دی گئی یعنی کہ 4 بنا دی گئی، ورنہ پہلے جو فرض تھی وہ 2 ہی رکعت تھی، چاہے آدمی سفر میں ہو یا حضر میں ہو 2 ہی رکعت پڑھے گا۔ بعد میں 2 رکعت قصر یعنی سفر کے ساتھ خاص کر دی گئی، پھر 4 رکعت جو ہے حضر میں کر دی گئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1090 ہے، اسی طرح صحیح مسلم میں 680/5 میں بھی یہ حدیث ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے حدیث سے۔ تیسری دلیل کہ نماز میں جو ہے جو ہم سفر میں کم کر کے پڑھتے ہیں، 4 رکعت میں 2 رکعت کم کر کے پڑھتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو مسلمانوں پر لاگو کیا ہے۔ جیسے ایک اور حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 680/6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض الصلاة على لسان نبیکم علی المسافر رکعتین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان سے مسافر پر 2 رکعت فرض کی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان سے مسافر پر 2 رکعت فرض کی ہیں۔ تو 2 رکعت سفر میں جو ہم کم کر کے پڑھتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے۔ دیکھیے سفر کی نماز کے بارے میں ایک دوسرا مسئلہ، سفر میں نماز کم کرنا 2 نمازوں کے علاوہ ہے، یعنی 2 نمازیں تو مکمل پڑھنا ہے، صرف 3 نمازوں میں قصر کرتے ہیں۔ 2 نمازیں جو مکمل پڑھنا ہے وہ فجر اور مغرب ہے، اس میں قصر نہیں ہے، یعنی آپ سفر میں ہیں تو فجر میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو 2 ہی رکعت پڑھنا ہے، 2 کو کم کر کے 1 نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مغرب بھی اگر آپ سفر میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو 3 پڑھنا ہے، تو اس میں کمی بیشی نہیں ہے۔ فجر میں اور مغرب کی نماز میں آپ چاہے سفر میں پڑھو یا حضر میں پڑھو، نماز کو کم کرنا نہیں، نماز کو کم کرنا صرف 4 رکعت والی نماز میں ہے، ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، یہ 3 نمازیں ہیں جس میں قصر کر سکتے ہیں۔ تو قصر کرنے کی اجازت جو ہے وہ 3 نمازوں میں ہے، یہ 3 نمازوں کے علاوہ یعنی فجر میں اور مغرب میں جو ہے قصر نہیں ہے۔ تو قصر کے سلسلے میں ایک بات رہی۔ اسی طرح سفر میں جب آپ قصر کرتے ہیں تو ایک تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی مکمل نماز اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو مکمل نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر ایک آپ مسافر ہیں اور سفر کرتے ہوئے کسی مسجد میں آپ چلے گئے اور وہاں جماعت کا وقت تھا تو آپ امام کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو نماز مکمل پڑھنا چاہیے، وہاں قصر نہیں ہوگا،
समझ रहे हैं? ये जो सफ़र में 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ना है, ये उस वक्त है जब आप सफ़र में कहीं गाड़ी रुका करके या दरमियान में पढ़ते हैं। अगर आप किसी मस्जिद में पहुंच गए और मस्जिद में उस वक्त नमाज हो रही है, जैसे आप सुबह में सफ़र के लिए निकले, ज़ोहर में एक मस्जिद में रुके, तो वहाँ देखे कि जमात हो रही है, आप जमात में जाके शामिल हो जाते हैं, तो आपको 4 रकात नमाज पढ़ना है, वहाँ 2 रकात नहीं है। तो जमात के साथ जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको जो है 4 रकात नमाज पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसर में ये जो 2 रकात साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात ही पढ़ते थे सफ़र में। इसके लिए कई दलीलें हैं कि 4 रकात वाली नमाज को ही 2 रकात करना है। 2 या 3 रकात वाली नमाज यानी फजर और मगरिब की नमाज में खसर नहीं है, सिर्फ 4 रकात वाली। उसकी दलील क्या है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह के साथ सफ़र किया, यानी कई सफ़र किए, आपने कभी सफ़र में नमाज 2 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ी। तो सफ़र में जो है 2 रकात पढ़ना चाहिए। यह खसर है, अल्लाह ताला की तरफ से एक रुख्सत है, इस रुख्सत पर अमल करना चाहिए। समझ रहे? इसकी वजह से सवाब में कमी नहीं होगी। समझ रहे? 4 रकात वाली नमाज है तो आप 2 रकात कम करके पढ़ते हैं, तो बाज़ मुसलमान ये समझते हैं कि 4 ही पढ़ लेंगे, 2 क्यों पढ़ेंगे, तो 2 कम करके क्यों पढ़ना, 2 कम करके पढ़ेंगे तो सवाब में कमी होगी, समझते। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। ये सफ़र में एक रुख्सत, एक छूट है जो अल्लाह की तरफ से अता की गई है, तो इसमें सवाब में कमी नहीं है। आप बताएं, अगर सवाब में कमी होने का मसला था तो अल्लाह के नबी पढ़ते थे? अल्लाह के नबी नहीं पढ़ते थे, अल्लाह के नबी पूरी करते थे। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी 2 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे सफ़र में। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं फ़र्ज़, तो सफ़र में क़सर करना ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रुख्सत भी है, अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है, तो इसलिए सफ़र में क़सर करना चाहिए। बाकी रहा एक मसला, क़सर कब से शुरू होता है? क़सर जब आप करना चाहते हैं तो कब से शुरू करेंगे, यानी कितनी मसाफत पर क़सर करना है? ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि कितनी दूर गए तो सफ़र बोलते हैं और उसमें आप क़सर कर सकते हैं। यहाँ हम हदीसों के अंदर जो देखते हैं, अल्लाह के नबी से सहाबा कराम ने जितनी मुसाफत देखी उतना हदीसों के अंदर लिख दिया गया। वो ज़माने में जैसे आज हमारे पास किलोमीटर है, तो वो ज़माने में अलग अलग होते थे मापने के आले। एक बोलते हैं फरसख बोल के और एक बोलते हैं मील बोल के, ये हदीसों में इस्तेमाल हुए। तो अल्लाह के नबी से जो क़सर साबित है वो 3 फरसख पर है। 3 फरसख बोले तो ये हदीस में जैसा है वैसा 3 फरसख पे। 3 फरसख बोले तो 1 फरसख 3 मील के बराबर होता है। अब ये मील क्या बोले तो ये मील का अंदाज़ा हमारे आज के एतबार से अलग अलग यानी बताए गए हैं उसका अंदाज़ा। किसी ने 2.5 किलोमीटर और फिर 3 बताया है, किसी ने 2.5, किसी ने 3 किलोमीटर ऐसा बताया है। हदीसों के एतबार से 3 फरसख पे अल्लाह के नबी से क़सर साबित है। 3 फरसख को अगर आप मील में कन्वर्ट करते हैं तो वो 9 मील होता है, और 9 मील को 21 किलोमीटर पे उलमा ने लगाया है अंदाज़ा। तो इसमें अलग अलग राय है। आप हदीसों में जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी को सहाबा ने जितनी मुसाफत पर सफ़र में क़सर करते हुए देखे उतना हदीसों के अंदर लिख दिया गया है। इसी वजह से इसमें अलग अलग राय है। किसी ने 27, किसी ने 29, किसी ने 60, किसी ने 80, किसी ने 120 मुख्तलिफ किलोमीटर का अंदाज़ा वो ज़माने की मसाफत को सामने रखकर आज के अहले इल्म ने बताया है। इसमें अक्सर अहले इल्म ने 80 किलोमीटर को अपनाया है, बाज़ ने 60 किलोमीटर को भी मुनासिब समझा है। आज के ज़माने के एतबार से बेहतर राय जो मुझे मुनासिब लगी वो क्या है कि
इतनी दूर आदमी सफर करे कि आदमी को ये लगे कि ये सफर है, तो उसमें आदमी खसर कर सकता है। जिसे किताबों के अंदर ये हमको पढ़ने को क्या मिलता है, उर्फ आम में सफर जिसको कहते हैं आदमी उसमें खसर कर सकता है। ये किताब की बात बोल रहा हूं मैं आपको। उर्फ आम में बोले तो पब्लिक में क्या टाक है, यानी लोग जितनी दूर गए तो सफर समझते हैं या मुसाफिर कहलाता है आदमी, उतनी दूर गए तो आदमी खसर कर सकता है। वो कितना, वो उर्फ आम के अंदर है, उर्फ आम का एतबार है, यानी लोगों के अंदर जो चीज मशहूर है। क्यों यानी जैसे अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो जमाने का सफर जो है जानवरों पे होता था, घोड़ों पे, ऊंटों पे होता था। आज बसेस, ट्रेन वगैरह, बल्कि कार वगैरह आ गए हैं, तो इसमें खसर क्यों करना। देखिए, सफर में खसर करना है तो वो तो खसर करना है। मसाफत के एतबार से आपको इख्तियार है कि उर्फ आम में लोगों में जितनी मसाफत को आप सफर कह सकते हैं उतनी मसाफत पे, लेकिन बिल्कुल कम, यानी अल्लाह के नबी के ज़माने के एतबार से देखे तो बाज़ उलमा के फतवे के एतबार से 20, 21 या 27 पे भी सफ़र का एतबार किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप 20 किलोमीटर जाके जो है खसर कर लिया और ये बोले कि मुसाफिर, ये तो हरगिज़ भी मुनासिब नहीं है। तो कम से कम अहले इल्म ने, जिसे अक्सर हिंदुस्तान के अक्सर उलमा ने जिसे इख्तियार किया है, वो तकरीबन 60 या 80 किलोमीटर है। ये अक्सर उलमा के एतबार से हिंदुस्तान के, वरना जुमहूर के एतबार से देखेंगे, दुनिया के तकरीबन जुमहूर उलमा के एतबार से, तो वो उर्फ आम का एतबार है। लोगों में जितनी दूर, समझ लेना है बात आप, उर्फ आम बोले तो लोगों में जितनी दूर सफर करने पे अपने आप को मुसाफिर बोल लेते या वो सफर में आता है, तो वो सफर में जो है आप खसर कर सकते हैं। बाकी रहा इससे जुड़ के मसला कि आप सफर करने के लिए निकले, यानी 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर सफर करने के लिए निकले, तो कसर करना कहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो कसर करना आप अपनी बस्ती जब पार कर देते हैं तो अपनी बस्ती पार करने के बाद खसर करना शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 100 किलोमीटर जाने के बाद ही खसर करेंगे, बल्कि सफ़र की नीयत हो गई, आदमी 200 किलोमीटर या बहरहाल जितना भी लंबा जाना चाह रहा है, तो वो सफ़र के इरादे से निकल गया तो वो मुसाफिर में आ गया। तो फिर उसके बाद जो है वो गांव, यानी अपना इतनी दूर कि उसके गांव का जो बॉर्डर होता है वो पार कर लेता है, तो आदमी खसर कर सकता है। इसकी दलील क्या है, 1-2 हदीसें मैं आपको सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अनस फरमाते हैं, मैंने नबी के साथ ज़ोहर की नमाज मदीने में 4 रकात पढ़ी और जुल्हुलैफा में पहुंचकर असर की नमाज 2 रकात अदा की। ये हदीस सही बुखारी की है, हदीस नंबर 1080 पर 9 है। जो लोग देखे हैं मदीना या मक्का तो उनको थोड़ा समझने में आसानी होगी। जुल्हुलैफा मदीने से करीब है, बिल्कुल समझ। हदीस में एक सहाबी हजरत अनस जो है अल्लाह के नबी के बारे में बताते हैं, अल्लाह के नबी मदीने में ज़ोहर की नमाज पढ़े। कितने रकात? 4 रकात पढ़े। मदीने से बाहर निकले, जुल्हुलैफा में पहुंचकर अल्लाह के नबी असर की नमाज पढ़े। कितने रकात? 2 रकात पढ़े। तो एक तो यानी हालांकि अल्लाह के नबी का सफ़र बहुत आगे है, लेकिन आप मदीना पार हो गए। ये जुल्हुलैफा जो है मदीने से तकरीबन 6 किलोमीटर के आसपास है, 6-8 किलोमीटर के आसपास है। तो अल्लाह के नबी वहीं पर खसर करे। तो यानी बताना क्या है हदीस से, एक आदमी सफ़र की नीयत से अपनी बस्ती से निकल गया, तो अपना गांव पार होने के बाद, यानी कि गांव का जो बॉर्डर है, तो वो पार होने के बाद जो है वो खसर कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आदमी 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाने के बाद ही खसर करना, बल्कि हाँ इरादा आदमी का लंबा सफ़र है तो करना है। फिर आपका 6 किलोमीटर का इरादा है तो समझ रहे, यानी कि आप यहां से पांडेमित जाना समझे तो कर सकते हैं, नहीं है। आप लांग जाना चाह रहे हैं
تو آپ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں نندیال سے تو آپ قصر کر سکتے ہیں. یہ پہلی حدیث ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری نے تعلیقاً اسے روایت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ سے سفر کے ارادے سے نکلے تو اسی وقت قصر کرنا شروع کر دیا جبکہ ابھی کوفہ کے مکانات دکھ رہے تھے. سمجھ رہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے کوفہ سے باہر سفر کرنا بول کے نکلے اور قصر کر دیے کوفہ کے باہر نکلتے ہی، حالانکہ باہر سے کوفہ کے جو علاقے کے گھراں ہیں وہ سب نظر آ رہے ہیں لیکن قصر کیے. تو مطلب کیا بھائی، آدمی تھوڑا پار ہو گیا تو آدمی قصر کر سکتا ہے. اسی طرح جب واپس آئے تو قصر پڑھے یہاں تک کہ قریب میں نظر آ رہے تھے. تو ان سے لوگوں نے کہا کہ سامنے تو کوفہ نظر آ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، جب تک ہم کوفہ میں یعنی بستی میں داخل نہیں ہو جائیں گے قصر کریں گے. تو یہ دو حدیثیں ہیں. ایک حدیث خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور دوسری حدیث صحابہ کا عمل ہے. یہ دو حدیثوں سے مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی سفر کے ارادے سے نکلا تو جیسے ہی اپنے گاؤں کا بارڈر یا گھروں کا جتنا حصہ ہوتا ہے گاؤں کے اتنا پار کر لیا تو آدمی قصر کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آدمی پورا 80 یا 100 کلومیٹر پار ہونے کے بعد ہی قصر کرے، ایسا نہیں ہے. اسی طرح ایک جگہ آدمی اگر رکتا ہے تو قصر کرنا کب تک قصر کر سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت نازک مسئلہ ہے سفر میں قصر کرنے کے بارے میں. یعنی آپ سفر کرنے کے لیے گئے، سمجھے دلی گئے یا ممبئی گئے تو وہاں آپ رکے ہیں تو کتنے دنوں تک قصر کر سکتے ہیں؟ اس میں بھی اللہ کے نبی سے صحابہ نے جو جیسا عمل دیکھا انہوں نے ویسا نقل کر دیا ہے. اللہ کے نبی غزوہ تبوک کے لیے گئے تو 19 دن تک قیام کرے اور وہاں برابر اللہ کے نبی قصر کرتے رہے. فتح مکہ کے موقع پر 20 دن کی بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دن رکے تو وہاں قصر کیے. تو اسی لیے بعض اہل علم نے لکھا کہ آدمی جو ہے اگر کسی جگہ 19 دن تک رکنا چاہتا ہے تو وہ قصر کر لے، اگر اس سے زیادہ رکنا چاہتا ہے تو وہ قصر نہیں کر سکتا ہے، پورا کرنا ہے. اس میں اختلاف اسی وجہ سے ہے. بعض لوگوں کو جب ایسی بات ہم بولتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے تو لوگ گڑبڑ کرتے ہیں کہ اختلاف کیوں ہے بولتے ہیں. اختلاف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کو جو صحابہ جیسا کرتے دیکھے، بولے تو کسی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی 4 دن تک رکنے کا ارادہ کیے تو اللہ کے نبی صرف 4 دن ہی قصر پڑے، اس کے بعد نہیں پڑے تو انہوں نے لکھا کہ 4 دن ہی ارادہ ہے تو 4 دن کا کریں گے. کسی نے 19 دن تک کا دیکھا تو 19 دن لکھ دیے، کسی نے 20 دن کا تو 20 دن لکھ دیے. تو اس میں ایک مناسب بات یہ سمجھ میں آتی ہے پوری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے آدمی اگر آج کل کی جو حالتیں ہیں اور آج تقریباً آدمی سفر بھی کرتا ہے تو ایسی جگہ ہی جاتا ہے جہاں تقریباً آدمی کو جو ہے یعنی فیسلٹی ہوتی ہے، اپنا گھر یا مسجد وغیرہ تو الحمدللہ ہے. ہاں ہمارے لیے یعنی ہندوستان جیسے ماحول، چونکہ ہمیں ہندوستان میں ہیں تو ہندوستان کے ماحول کی بات کریں گے. تقریباً جہاں بھی جاتے ہیں وہاں مسجدیں ہیں، ہر جگہ پر مسجدوں کی آبادی ہے. تو آدمی جو ہے سفر میں جب قصر کرنا چاہتا ہے تو اگر مسئلہ ایسا ہے کتنے دن تک رکنا نہیں معلوم ہے، آپ کا کام کتنے دن میں ہوتا ہے نہیں معلوم، آپ بزنس کے واسطے گئے یا کسی اور جیسے علاج کے لیے ہی گئے ہسپتال کو اور آپ کو نہیں آئیڈیا کہ علاج کب تک ہوگا، تو ایسی اگر حالت ہے مطلب آج ہوتا ہے کل ہوتا ہے نہیں معلوم ہے ایگزیکٹلی آپ کو، تو ایسی تردد کی حالت میں آپ قصر کر سکتے ہیں چاہے کتنے بھی دن کیوں نہ ہوں. اسی لیے صحابہ کرام سے 2 ماہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے 6 ماہ، اس طرح کی اور بھی روایتیں ثابت ہیں کہ تردد کی حالت میں، تردد بولے تو آگے پیچھے ہونے کی حالت میں آدمی قصر کر سکتا ہے.
اگر آدمی رکنا ہی چاہتا ہے تو پھر یہ حدیثوں میں اس کے حالات کے اعتبار سے آدمی کو جو مناسب لگتا ہے وہ اس پر عمل کر لے، اس بارے میں وہ اپنے آپ پر تنگی نہ ڈال لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سفر کے اندر ایک مسئلہ رہا۔ اسی طرح سفر میں اگر آپ نماز قصر کرتے ہیں تو اس کے لیے اذان اور اقامت دینا چاہیے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 630 ہے اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 670 پر 4 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقیما ثم لیؤمکما اکبرکما، جب تم سفر پر نکلو تو راستے میں اذان کہنا، پھر اقامت کہنا، پھر تم دونوں میں سے جو آدمی بڑا ہے علم کے اعتبار سے وہ جماعت کروائے، یعنی امام بن کر کے نماز پڑھائے۔ تو سفر میں اگر آپ کسی ایسی جگہ رکتے ہیں میدان میں یا جنگل میں تو وہاں یعنی کہ 8-10 لوگ ہیں، تو ایسے 8-10 کیا بلکہ 3-4 لوگ بھی اگر ہیں تو اذان بھی کوئی آدمی اذان بھی دے، اقامت بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی۔ اگر آپ مسجد میں گئے ہیں اور مسجد میں اذان ہو گئی ہے تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کیا ایک آدمی سفر میں ہے تو وہ سفر میں ہے، وہ کسی جگہ میں پہنچتا ہے مسجد میں، اور مسجد میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امام صاحب نہیں آئے ہیں یا کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، تو کیا یہ مسافر امام بن کے نماز پڑھا سکتا ہے؟ تو بالکل نماز پڑھا سکتا ہے۔ مسافر جو ہے امام بن کے نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اگر مسافر امام بن کر کے نماز پڑھائے تو پیچھے جو لوگ مسافر ہوں گے وہی لوگ 2 رکعت پڑھیں گے۔ جو مسافر نہیں ہیں یعنی اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں تو 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، 4 رکعت پڑھیں گے۔ امام صاحب سلام پھر کے بیٹھ جائیں گے تو وہ بعد میں امام کے سلام پھرنے کے بعد 2 رکعت اٹھ کر کے پورا کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث سناتا ہوں جسے امام مالک نے روایت کیا اپنے موطا میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکے میں قصر کی نماز پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے مکے میں قصر کی نماز، بولے تو 4 کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ اعلان کرے یا اہل مکہ اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، اے مکے والو تم اپنی نماز مکمل کر لو، ہم لوگ مسافر ہیں۔ تو یہ مسئلہ بتانا چاہیے کہ کوئی مسافر امام بن کے نماز پڑھا رہا ہے تو پہلے مسئلہ سمجھانا، مسئلہ سمجھے بغیر نماز نہیں پڑھانا۔ مسئلہ نہیں سمجھیں گے پیچھے کے پورے لوگ سلام پھیر دیں گے، اب اس کے بعد کوئی اٹھے گا، کوئی بیٹھے گا، کوئی اس کو بولے گا، کوئی اس کو بولے گا، تو پہلے ہی مسئلہ سمجھا دینا کہ بھائی میں مسافر ہوں، میرے لیے 2 رکعت ہے تو اس لیے میں 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دوں گا، لیکن تم لوگ حضر میں ہو تو اس لیے کیا ہے میرے سلام پھرنے کے بعد تم سلام نہ پھیرو بلکہ اٹھ کے 2 رکعت مکمل کر لو، بلکہ مسئلہ سمجھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مسئلہ نہیں سمجھا سکتے تو بہتر ہے مسافر آدمی نماز نہ پڑھائے، جو محاضر ہے یعنی کہ جو حضر میں ہے وہاں پر وہ آدمی نماز پڑھے تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ آج کل کیا ہے مطلب چونکہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے لوگوں کے اندر ایسے موقع پہ بہت آگے پیچھے ہوتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ آپ کو یاد ہے نہیں نندیال میں جب اجتماع ہوا تھا 12 سال پہلے تو وہ اجتماع میں قصر پڑھائے تھے، مغرب میں عشاء میں پڑھائے تھے، شیخ انیس اعظمی صاحب پڑھائے تھے، قصر کیے تھے، تو انہوں 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیے۔ چونکہ میں بھی تھا اس وقت یہاں پر تو سلام پھیر دیا اور میں خود مسافر تھا تو میں سلام پھیر دیا۔ اب بازو والوں کا دیکھنا ہے، کوئی سلام پھیر دیا ہے، کوئی سلام پھیر کے بات کر رہا ہے کہ انہوں نے سلام پھیر ڈالے ابھی 2 رکعت پڑھانا ہے، تو بول کے الگ الگ لوگوں کے اندر۔ تو اس لیے کیا ہے اگر مسئلہ بتا دیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مسئلہ نہیں بتائیں گے تو اور بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو سمجھانا چاہیے ایسا کبھی بھی آپ سفر وغیرہ میں ہیں تو امام جو حضر میں ہے وہی امام بن کے نماز پڑھائے، اگر نہیں مسافر نماز پڑھا رہا ہے تو ایسی صورت میں مسئلہ سمجھا دے گا تو لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کب ہے جب مسافر امام بن کے نماز پڑھائے۔ مسافر امام نہیں ہے، اگر پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو کتنی رکعت پڑھے گا؟
4 رکعت پڑھے گا, 2 رکعت نہیں, ہرگز بھی نہیں ہے, یعنی کبھی بھی نہیں ہے. آپ جیسے ظہر کی نماز ہے, آپ ظہر کی نماز میں سفر میں تھے آپ, اور جا کے امام کے ساتھ مل لیے, امام 4 رکعت پڑھے تو آپ بھی کتنے پڑھیں گے؟ 4 رکعت پڑھیں گے. اچھا, آپ امام سے 30 رکعت میں جا کے ملے, کتنے رکعت میں؟ 30 رکعت میں جا کے ملے, تو آپ کی تیسری نماز ہوگی, چوتھی رکعت, 2 رکعتیں ہوں گی. آپ کیا کریں گے پھر؟ کیا کریں گے؟ مکمل پڑھیں گے آپ, سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے پھر 4 پڑھیں گے, یعنی کہ 2 رکعت پڑھیں گے آپ. اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں 2 رکعت نہیں ہے, وہاں 4 رکعت بھی ہے. چاہے آپ کو 2 ملے 1 ملے, کسی بھی حالت میں آپ جماعت میں شامل ہو گئے تو پھر آپ کا حکم کس میں آ جاتا ہے؟ جماعت میں آ جاتا ہے. تو بعض لوگ ایسے کام بھی کرتے ہیں, ایک صاحب کر کے 2 رکعت پڑھ کے آ کے پھر مسئلہ پوچھے کہ 2 رکعت پڑھ لیا ان کے ساتھ مل کے نماز ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ شارٹ میں جا کے ملنا نہیں. جب آپ امام کے ساتھ جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو 4 ہی پڑھنا ہے. تو اس میں جو ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح سفر کے اندر جو ہے, سفر میں سنتوں کا مسئلہ ہے. سفر میں کیا آدمی جب چونکہ قصر کر رہا ہے تو اس لیے اس کے لیے سنتوں کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے, نماز میں قصر جب ہم کرتے ہیں تو چونکہ فرض نماز ہی 4 کی جگہ 2 رکعت ہے, تو اس لیے خود بخود سنتیں جو ہے معاف ہیں آپ کے لیے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی عمل منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر میں اگر ہوتے تھے تو فرض نمازوں میں قصر کرتے تھے. تو جب فرض نمازوں میں ہی قصر ہے تو پھر سنت نہیں ہے. ہاں, اللہ کے نبی سے اتنی بات ثابت ہے کہ آپ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ 2 رکعت سنت نہیں چھوڑتے تھے, اگرچہ کہ آپ سفر میں بھی کیوں نہ ہو. تو اگر آپ سفر میں ہیں تو فجر کی 2 رکعت چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اللہ کے نبی سفر میں بھی رہن دے, فجر کی 2 رکعت سنت نہیں چھوڑتے تھے, تو اس پر آپ عمل کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. بقیہ سنتوں کے سلسلے میں چونکہ رخصت ہے فرض ہی میں, تو اس لیے رخصت ہی کو اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو نماز میں قصر کرنے کے سلسلے میں سفر میں چند ضروری باتیں ہیں, ان باتوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.